آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ اپریل 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام مسلم نوجوانوں کے لیے مخلصانہ نصیحتیں، مصنف علامہ یوسف القرضاوی، ترجمہ مولانا سلمان ندوی، اور اس کی تبصرہ نگار عریشہ تقدیس شعیب شہباز ہیں۔ چند دن پہلے اپنے کمرے میں بنی چھوٹی سی لائبریری کی صفائی کرتے وقت اچانک میری نگاہ اس کتابچے پر پڑی۔ یہ کتابچہ موٹی سی کتاب کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے نکالا۔ فرنٹ کور پر علامہ یوسف القرضاوی کے نام پر میری نگاہ تھم سی گئی۔ اتنے بڑے مصنف، مدبر اور قابل احترام لیڈر کا کتابچہ، میرے منہ میں پانی آنے لگا۔ جیسے وہ کتابچہ نہیں گلاب جامن ہو۔ خیر، ہمیں گلاب جامن سے کیا لینا دینا؟ ہم جیسے بھوکے قارئین کو تو صرف اچھی کتابوں کا ہی حرص رہتا ہے۔ میں نے الماری کے پٹ کھلے چھوڑتے ہوئے بیڈ پر پھیلی کتابوں کو ہٹا کر جگہ بنائی اور بیڈ کے کارنر پر بیٹھ گئی۔ یہ کتابچہ محض 43 صفحات پر مشتمل تھا۔ چلو اچھا ہے، پل بھر میں پڑھ لوں گی، پھر کروں گی باقی کی صفائی، میں نے خود کو کہتے ہوئے ساتھ کمرے میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی کتابوں کو بھی مخاطب کیا تھا، جو منت بھری انداز میں مجھ سے واپس الماری میں صفائی کے ساتھ رکھنے کی گزارش کر رہی تھی۔ ان کی گزارش کو میں نے اس طرح نظر انداز کیا جیسے بلی دودھ پیتے وقت آنکھ بند کر کے ہمیں نظر انداز کرتی ہے۔ یہ کتابچہ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی سے پبلش کیا گیا تھا اور اس کی اشاعت 1995 میں ہوئی تھی۔ میں حیران ہوئی، اتنی پرانی کتاب۔ پرانی کتابیں عموماً کچھ گاڑی اردو میں لکھی جاتی تھی، اسی لیے مجھے کچھ خاص پسند نہیں آتی، یا یوں کہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتی، لیکن یہ کتاب مجھے کچھ منفرد لگی۔ اس کا انداز، الفاظ نہایت سادہ اور عام تھے۔ میری دلچسپی بڑھی، میں کتاب پکڑے صفحے پلٹنے لگی۔ یہ کتاب لفظ بلفظ بغور پڑھنے کے قابل ہے، اور ظاہر ہے میں یہاں ساری باتیں بیان بھی نہیں کر سکوں گی۔ میں وہی لکھ رہی ہوں جو مجھے اسے پڑھ کر سمجھ آیا۔ اس کتابچے میں مولانا نے مسلم نوجوانوں کو 7 نصیحتیں کی تھی۔ میں غور سے پڑھنے لگی۔ پہلی نصیحت، امتیاز اور تخصص کا احترام۔ تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کو، کسی چیز میں ماہر ہونا، اور امتیاز کہتے ہیں ڈسکریمنیشن کو، ایسا کام جس میں آپ ماہر نہ ہوں، جس کا علم نہ ہو، اس معاملے میں نہ پڑنا۔ جیسے کوئی وکیل کسی بیمار کے چیک اپ نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی غیر علم والا کسی کو اپنے دل یا کم علمی کی مدد سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جس طرح بیمار کے چیک اپ کے لیے ایک ڈاکٹر ہی کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح مسئلے کے حل کے لیے بھی کسی جاننے والے ہی کی ضرورت ہوگی۔ یہاں مولانا نے کئی علماء دین کا نام لے کر، جیسے امام مالک، خلفائے راشدین، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کی مثالیں دے کر بتایا کہ کس طرح وہ کثیر علم رکھنے کے باوجود بھی فتویٰ دینے سے ڈرا کرتے تھے اور کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض بھی ہے اور دین اسلام کی ضرورت بھی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمان اور ان کے مخالفین کے درمیان سخت مقابلہ چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی خلوص و گہرائی کے ساتھ دین و دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ عبادت اور جہاد میں لگا ہوا ہے۔ میں پڑھ کر کافی متاثر ہوئی۔ لکھاوٹ کا انداز، لفظوں کا سحر انگیز استعمال، مجھے یہ لگ رہا تھا یہ الفاظ سیدھے روح میں اتر رہے ہیں اور روح ان کرشماتی الفاظ سے تازگی حاصل کر رہی ہو۔ میں صفحے پلٹتی اور پڑھتی گئی۔ وہاں دوسری نصیحت میری منتظر تھی، جس کا نام تھا متقی اور اعتدال پسند رہنما۔ یہاں مولانا گفتگو فرماتے ہیں کہ مسلم نوجوان اپنے لیے رہنما کس طرح پسند کرے، کن خصوصیات کو ترجیح دے۔ مسلمان بننے کے بعد ہر مسلم کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہی ہے، اور ظاہر ہے مسلم شخص کی رہنمائی کوئی عام شخص تو نہیں کر سکتا، اسی لیے مولانا نے اس شخص کو رہنما بنانے پر زور دیا ہے جو علم کی گہرائی کے ساتھ تقویٰ اور اعتدال کی راہ پر گامزن ہو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ علماء دھواں دھار تقریریں کر کے، جذباتی انداز میں چیخ کر، آنسوؤں سے رو رو کر اپنے علم کا ڈھنڈورا پیٹتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مواد میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی، کوئی سچائی ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ ان کے علم کی دلیلیں کتاب و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شرمیلی دوشیزہ کی طرح پردہ کرتی نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے نوجوان ان کے جذباتی انداز کو سچ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اسی کو اصل دین سمجھ کر دین کے حقیقی کاموں سے کنارہ کر لیتے ہیں۔
جس سے نوجوان کے جذبات تو ٹھنڈے پڑتے ہیں لیکن علم کی اصل پیاس بجھ نہیں پاتی۔ ان نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے علماء کو اپنا رہنما بنائیں جو علم کے ساتھ ساتھ عمل والا بھی ہو اور جس کے وجود میں تقویٰ کی رمق دکھائی دیتی ہو۔ تقویٰ دراصل حقیقی علم کا پھل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 27۔ دوسری خصوصیت جو ایک رہنما میں ہونی چاہیے وہ ہے اعتدال کا ہونا۔ اعتدال لفظ عدل سے نکلا ہے، ایسا رہنما جو عدل کرنا جانتا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی علماء بہت سارے دینی معاملات میں سختی اور شدت پسندی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور کئی علماء بلا وجہ ڈھیل دیتے ہیں۔ وہ ناجائز چیزوں پر بھی اپنے فتووں کا جادو کر کے اسے جائز بنا دیتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام نہ شدت پسند ہے نہ آزاد۔ اسلام کی اصل شکل ہے اعتدال۔ وہ لوگوں کو آسانی بھی مہیا کرتا ہے اور احتیاط کے نام پر اللہ کے بندوں کی زندگی جہنم بھی نہیں بناتا ہے۔ ہمیں ایسا ہی رہنما اپنے لیے ڈھونڈنا ہوگا جو اسلام کی روشنی میں عملی زندگی میں پائے جانے والے بگاڑ کو روکنے کی ہمت رکھتا ہو۔ کتنی منفرد باتیں تھی مولانا کی، میں سوچنے لگی۔ مجھے پڑھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ منفرد باتیں مجھے ہمیشہ سے بہت ہی دلچسپ لگتی تھی، اور مولانا نے جس طرح ایک آئیڈیل لیڈر کا نقشہ کھینچا، میری نگاہوں کے سامنے جماعت اسلامی ہند کے صدر سید سعادت اللہ حسینی صاحب کا نورانی چہرہ گھومنے لگا تھا۔ ایسا لگا جیسے مولانا نے یہ باتیں انہی کو نظر میں رکھ کے لکھی ہیں۔ میں سعادت اللہ حسینی صاحب کے لیے لمبی صحت مند زندگی کی اور مولانا کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ وہاں تیسری نصیحت منتظر تھی جس کا نام تھا دشواریاں نہیں آسانیاں۔ مجھے یہ نصیحت کافی پسند آئی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو غلو یعنی جس کے معنی زیادتی کے ہیں اور سختی سے خود کو الگ رکھنا چاہیے۔ نوجوانوں کو اپنے وجود میں اعتدال اور نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ آج کے نوجوان مستقبل کے لیڈر ہیں، ان کا ہر عمل دین اسلام کی فلاح کے لیے ہوگا، تو جب بھی انہیں زندگی میں سختی اور نرمی یا آسان اور مشکل عمل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ آسانی اور نرمی کو ہی منتخب کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ اسلام پر عمل کرنا نہایت مشکل بنا دیا گیا ہے، ان حالات میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو وہ آسانیاں بتائیں جو اللہ نے ان کے لیے دین میں رکھی ہیں، تاکہ وہ اسلام کے نور سے خود کو چمکا سکیں۔ چوتھی نصیحت بڑی دل فریب اور حیرت انگیز ہے، اور وہ ہے اچھائی اور دانائی کی راہ۔ ہم جس کام کے لیے نکلے ہیں وہ ہے اقامت دین کا فریضہ۔ یہ کام انبیاء کا کام ہے، تو ظاہر ہے کہ اسے کرنے کے لیے بھی انبیاء کرام کا طریقہ ہی استعمال کرنا ہوگا۔ اقامت دین کی راہ میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے، اس کے لیے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف تلخ باتیں، قیامت اور جہنم کا ڈر یا ترش الفاظ نہیں لے کر آ سکتے، بلکہ ان لوگوں کو حق کی راہ پر لانے کے لیے صرف ایک چیز کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اور وہ ہے بہترین اخلاق سے کی گئی گفتگو۔ موجودہ ماحول میں امت کے نوجوانوں کو ہندوستانی بھائیوں سے مباحثے کے لیے اس طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کے خدا نے اسے فرعون سے مخاطب ہونے کی تاکید کی تھی۔ اوپر کی آیات میں بہترین انداز سے گفتگو کرنے کی اللہ نے تلقین نہیں کی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا بہتر طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہاں یہ بات پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ اللہ نے کفار کے لیے اتنے بہتر طریقے سے مباحثے کا حکم دیا ہے، اور ہم لوگ مسلمان بھائیوں سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ ان کی کوتاہیوں، گناہوں کو دیکھ کر خود ہی حاکم بن کر انہیں دوزخ میں جانے کا فرمان سنا دیتے ہیں۔ ان کے گناہوں کو قیامت کی نشانیاں قرار دے کر نفرت آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم اقامت دین کا فریضہ لے کر اٹھے ہیں۔ ہماری تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہے اور ہم زیادہ احتیاط کے مستحق ہیں۔ میں خیالوں کو جھٹکتے آگے کی سطروں پر نگاہ دوڑانے لگی۔ بہت ساری مثالوں کے ذریعے مولانا نے دین کی تبلیغ کے لیے نرم اور بہترین اخلاق کا کس طرح استعمال کیا جائے اس بارے میں بتایا تھا۔ پانچویں نصیحت بھی مجھے کچھ چوتھی نصیحت جیسی ہی لگی۔ خیر میں پڑھنے لگی، وہاں دعوت اور گفتگو کے آداب لکھا تھا۔ دعوت کا کام گفتگو کے آداب سیکھنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور سب سے پہلے اسلام کی دعوت کا حقدار دعوت دینے والے کے گھر والے ہوتے ہیں۔
اگر وہ مشرک ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اعلیٰ اخلاق اور احترام کے ساتھ انہیں دین کی دعوت دینی چاہیے۔ اس دعوت کا طریقہ اللہ نے سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کر بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد سے احترام کے ساتھ مثالی گفتگو کی تھی۔ مومن کے اعلیٰ اخلاق کے سب سے پہلے محتاج اس کا گھر، خاندان اور پڑوسی ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور علماء کا حق نہیں پہنچاتا۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ یہاں چھوٹے بڑے ہر کسی کے حقوق کو دوسرے کا فرض بنا کر پیش کیا گیا ہے تاکہ حقوق بھی پورے ہو جائیں اور فرض بھی ادا ہو جائے۔ اسی لیے دعوت کے کام کے لیے لوگوں کے حقوق کو امانت سمجھ کر ادا کرنا ایک مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ چھٹی نصیحت واقعی دلچسپ تھی۔ اتنی گہرائی سے اتنی اہم بات کو مولانا نے بتایا تھا کہ میں ان کی گہری سوچ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نصیحت کا نام تھا عام لوگوں میں گھل مل کر رہو۔ جی، نام جتنا سادہ ہے مطلب اتنا ہی آسان ہے اور کرنا اتنا ہی مشکل۔ آج کے نوجوانوں نے اپنے سامنے افلاطون کے مثالی جہان کا خواب سجا رکھا ہے، جہاں ہر کوئی پرفیکٹ ہوگا، جس میں ہر چیز خود بخود ہوگی، غریبی خود بخود ختم ہو جائے گی، ظلم و فساد خود بخود مٹ جائے گا، رشوت خوری خود بخود اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے گی وغیرہ۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کسی کو یہ کام ختم کرنے کے لیے آگے تو آنا ہوگا، لیکن کیا وہ کوئی آسمان سے آنے والا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے ہمیں خود کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں افلاطون کا خیالی غبارہ پھوڑ کر حقیقت کی زمین پر تشریف لانا ہوگا۔ گلیوں میں غریبوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے مسائل سننے ہوں گے، ان کی مدد کے لیے امیر لوگوں سے نکلی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ان کی مدد کی اسکیمیں بنانی ہوں گی۔ یہ کام ملت کے نوجوانوں کے کرنے کے کام ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، شروعات میں غریب طبقے ہی سب سے پہلے اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی مدد کر کے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچنی پڑے گی۔ یہ کام آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے مولانا مسلم نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں، اپنی قوم کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کو اپنی توجہ کا مرکز نہ بناؤ۔ بگڑتے حالات میں کمزور طبقے کو مسلم نوجوانوں کا سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نفع بخش اجتماعی کام کو بہترین عبادت میں شمار کرتا ہے۔ یہ کام کسی کو دیکھ کر مسکرا کر بات کرنا بھی ہو سکتا ہے، یا راستے سے پتھر ہٹانا جیسے معمولی کام بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی جتنی سکت ہو، جتنا وقت ہو، جتنی فراغت میسر آئے، اس کام کی طرف دھیان دینا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ 7ویں اور آخری نصیحت میں مولانا نے 3 نصیحتیں کی ہیں۔ پہلی ہے لوگوں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان نور سے نہیں، سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ اس کی فطرت میں گناہ کر کے پلٹ آنا ہے۔ لغزش تو انسان کے باپ آدم سے بھی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں اور گناہوں کو دیکھ کر انہیں معاف کر دیا کریں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دیں، اسے ہمت و حوصلہ دے کر واپس صحیح راستہ دکھائیں۔ ہم لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ دوسری نصیحت بڑی شاندار تھی، لوگوں کے باطن کا فیصلہ نہ کریں۔ ہمیں اللہ نے لوگوں کے ظاہر کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، لیکن دلوں کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے وہ اللہ پر ہی چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ہم سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور دل میں ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں ناپسند کرتا ہے، تو دل کی حالت کو اللہ پر چھوڑ دیں اور اس کی خوش اخلاقی کا بہترین بدلہ دیں۔ تیسری اور آخری نصیحت مجھے کھانے کے بعد کھائے جانے والے اس میٹھے کی طرح لگی جسے آخر میں تھوڑا تھوڑا مزے لے لے کر اہتمام سے کھایا جاتا ہے، اور اس آخری نصیحت کا نام ہے ججمنٹل نہ بنیں۔ دنیا میں کئی لوگ گناہوں سے گھرے ہوئے ہیں، اور جو لوگ دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ انہیں ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے وہ چور ہیں اور یہ حضرات پولیس، جبکہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ججمنٹل نگاہوں سے اور ان گناہ گاروں سے نفرت کرنے سے منع کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کمزوروں کو شفقت و محبت کی نگاہ سے دیکھا، وہیں گناہ گاروں کو بھی رحم کی ہی نگاہ عنایت فرمائی۔ وہ رحم جو ڈاکٹر کی آنکھوں میں جھلکتا ہے جب وہ مریض کی حالت پر غور کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر ہمیشہ مریض سے محبت اور مرض سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی ساری فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے مریض کی جان اس مرض سے آزاد کرے۔ ہمیں بھی اللہ کے گناہ گار بندوں کو انہی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، انہوں نے فرمایا تھا اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو۔ ہم دراصل اپنے بھائی کے گناہوں کی لسٹ دیکھ کر ان پر لعنت بھیج کر اپنا دامن ان سے الگ کر لیتے ہیں، اور شیطان اس آسانی کا فائدہ اٹھا کر اس بھائی کو مکمل دبوچ لیتا ہے۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ پھر ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ مولانا کو جیسے میرے ذہن میں امڑنے والے سوال کا علم برسوں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے سطریں پڑھی، وہاں جواب مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا، جس کا عام الفاظ میں مطلب یہ تھا کہ جب تک انسان موت کی آغوش میں نہ چلا جائے تب تک اس کے پاس راہ راست پر لائے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ نے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے انسان کو معاف کر کے انہیں دین کا خلیفہ بنا لیا تھا، جو تلوار لے کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے۔ اللہ تو وہی ہے نا، وہ پھر آج بھی ان گنہگار بندوں کو معاف کر کے انہیں دین کی وہ سمجھ بھی عطا کر سکتا ہے جو شاید ہمیں بھی نہ نصیب ہوئی ہو۔ بس ضرورت ہے ان لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف واپس لانے کی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دانشمند نے کسی موقع پر کیا خوب کہا تھا کہ تاریکی پر لعنت بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک شمع جلا دو، وہ راستے کو روشن کر دے گا، کیونکہ لعنت بھیجنے سے نہ راستہ روشن ہوگا نہ کسی کو فائدہ ہوگا، بلکہ عین ممکن ہے کہ ہماری لعنتیں ان لوگوں کو اسلام سے اور دور کر دے گی اور شیطان انہیں مکمل اچک لے گا۔ یہ نصیحتیں ان سارے مسلمان نوجوانوں کے لیے ہیں جن کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، جو حالات بدلنے کی چاہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ جن پر اللہ نے رحم کیا، کیونکہ دین اسلام کی ہدایت اور اس پر چلنے کی نصیحت ملنے سے زیادہ اہم کوئی اور شے نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب مکمل ہو چکی تھی۔ میں کتنی دیر بیٹھی مولانا کی کہی باتوں پر سوچتی، میکینکی کیفیت سے واپس لائبریری سیٹ کرنے لگی تھی۔ واقعی کتابچہ ہو تو ایسا جو پل بھر میں انسان کی سوچ کا زاویہ بدل دے۔ یہ کتابچہ مختصر الفاظ میں بہت گہرائی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ میں نے اپنی ادنا سی کوشش کی ہے کہ جو مجھے سمجھ آیا وہ میں آپ کو بتا سکوں۔ اگر آپ اسے خود پڑھیں گے تو اس کی گہرائی سے موتیوں کی شکل میں اور کئی معلوماتی باتیں معلوم کر سکیں گے، تو پڑھیے گا ضرور۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔